سوال ہے چوتھا، کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے. وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے. بات تو اس کو امیر المومنین کا بھی لفظ کہتے ہیں کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ. اگر اسے بنیاد بناتے ہیں برا بھلا کہنا، یعنی شرابی تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، لونڈے باز تھا، نعوذ باللہ من ذلک، جو الفاظ زبان سے نہیں ادا کرنے لوگ کہتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن جعفر، ان لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ محمد ابن الحنفیہ، اور اس کی تعریف کیوں کرتے رہے؟ ایک سوال ہے عقل میں آنے والی بات کہ اگر وہ ایسا ہوتا تو یہ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟ ایک سوچنے کی بات ہے، کرتے؟ اور اس زمانے میں ایسے بڑے بڑے تابعین اولیاء اللہ موجود تھے کہ موجود نہیں تھے؟ ان لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کیا؟ کبھی بغاوت کے بارے میں سوچا؟ کہ یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اور اس کی فوج نے جناب حسین کی عورتوں کی توہین کی. یہ سب باتیں غلط ہیں. اس زمانے میں صحابہ کرام زندہ تھے. اس زمانے میں عورتوں کی توہین کرنا ممکن ہے، قتل کرنا ممکن ہے، عورتوں کی توہین کرنا ممکن نہیں تھا. اگر عورتوں کی توہین ہوتی عبداللہ بن عمر خاموش نہ رہتے، عبداللہ بن زبیر خاموش نہ رہتے، عبداللہ بن عباس خاموش نہ رہتے. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ان کی عورتوں کو دمشق میں لے جایا گیا. یزید نے اپنے گھر میں انہیں رکھا، کئی دنوں تک میزبانی کا شرف حاصل کیا. اور جب اسے اطلاع ملی کہ جناب حسین شہید ہو گئے ہیں، وہ روتا رہا، اسے افسوس ہوا، اور جناب حسین کے بیٹے زین العابدین کی بڑی خدمت کی، بڑے احترام سے پیش آیا. اور کئی دنوں اس عظیم خاندان کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے بعد انہیں مدینہ بھیج دیا عزت و احترام کے ساتھ. کئی تحفے تحائف دیے. زین العابدین سے کہا میرے لیے کوئی حکم ہو، کوئی چیز چاہیے ہو، آپ مجھے بتائیں. اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ یزید نے جناب حسین کے سر کی توہین کی، یہ بھی غلط ہے. ابن زیاد نے یہ ضرور کیا. یزید سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید مسلمان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے. حضرت ابو ایوب انصاری یزید کو کہتے ہیں میں تمہیں اپنے آقا کا ایک فرمان نہ سناؤں جو میں نے کسی کو نہیں سنایا، اور تم یہ فرمان آگے پہنچا دینا کہ سنائیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا نے کہا میری امت کا جو آدمی اس حال میں مر گیا کہ اس نے ساری زندگی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، دخل الجنہ، وہ کہاں جائے گا؟ یہ حضرت ابو ایوب انصاری نے آخری وصیتیں کرتے ہوئے یزید سے باتیں کی. البدایہ والنہایہ اس کی 8ویں جلد ہے. وَأَوْصَى إِلَيَّ ابو ایوب، پھر وہ فوت ہو گئے. فَصَلَّى عَلَيَّ یزید بن معاویہ، اور ابو ایوب انصاری کی نماز جنازہ بھی معاویہ کے بیٹے یزید نے پڑھائی تھی. یہ تو چند باتیں میں نے آپ کو بتائیں. کوئی ضروری نہیں کہ آپ میری بات کو تسلیم بھی کریں اور کہیں نہیں بھائی انہوں مننا ہی مننا. کوئی تحقیق کرے، اس کی تحقیق کرے. ہم نے جو تحقیق کی ہم نے آپ کے سامنے رکھی. جو تم کہتے ہو ہمارا دل نہیں مانتا، زانی، شرابی، کبوتر باز، بہنا دلال نکاح کرنا، لا انا للہ و انا الیہ، ہمارا دل نہیں مانتا. وہ جو قسطنطنیہ کی فصیل تھی نا، اس کے نیچے جا کے حضرت ابو ایوب انصاری کو دفن کیا گیا. آج بھی ان کا بیدار وہاں ہے. جو لوگ ترکی گئے، استنبول، آج کل قسطنطنیہ کیا کہلاتا ہے؟ استنبول. جو لوگ گئے ترکی استنبول، وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے قبر پہ، مزار پہ لوگ جاتے ہیں. آج بھی قبر وہاں ہے، اور اس پر یہ ساری روایات لکھی ہوئی ہے. ان کے سرانے یہ ساری روایات لکھی ہوئی ہے. یہ جب دفن کرنے لگے تو کلے کے اوپر سے، فصیل کے اوپر سے جو ان کا سالار تھا، اس نے آواز دی کیا کر رہے ہو؟ یزید نے کہا ہذا رجل، یہ جس شخص کو ہم یہاں دفن کر رہے ہیں
یہ ہمارے نبی کا عظیم صحابی ہے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی نصیحت تھی، وصیت تھی، ہم ان کو دفن کر رہے ہیں۔ اس نے کہا تم دفن کر کے چلے جاؤ گے، ہم اس کی لاش کو نکالیں گے، قبر سے باہر پھینک دیں گے۔ یہ ہوتا ایسا ویسا، کہتا جو کرو تہاڈی مرضی ہے، اسی تو پھر دفن کرنا سی، کر کے ٹر جانا، تم قبر اکھاڑو یا جو کچھ کرو۔ نہیں، اپنے حکمرانوں کو ذرا دیکھو اور پھر اس کو دیکھو۔ اس کے جواب میں اس نے کہا قسطنطنیہ والو، یہ میرے نبی کا عظیم صحابی ہے، میں یہاں دفن کر کے جا رہا ہوں، اگر اس کی قبر کو کوئی نقصان پہنچا میں عرب کے اندر کسی عیسائی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں کوئی کنیسہ نہیں رہنے دوں گا، میں تمہاری عبادت گاہ کوئی نہیں رہنے دوں گا اگر تم نے اس کی قبر کو نقصان پہنچایا تو۔ یہ جو جواب ہے جو اس نے دیا، یہ کس طرح کے لوگ ایسا جواب دیتے ہیں؟ میں پورے عرب میں کسی عیسائی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، کوئی تمہارا عبادت گانا نہیں چھوڑوں گا، اس کو گرا دوں گا اگر تم نے نقصان پہنچایا، مجھے عہد دو، ابھی عہد دو۔ انہوں نے عہد دیا کہ ہم کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تب یہ واپس آئے۔ ایک طرف تو آپ سب کو یہ کہانی کرواتے ہیں کہ جی وہ سیدنا عمر نے فرمایا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر جائے تو میں جواب دے ہوں، یہ کہانی کروائی ہوئی ہے نا۔ دریائے فرات کے کنارے کتا مر جائے، اور آپ کو پتا ہے دریائے فرات کے کنارے سیدنا حسین بھی شہید ہوئے ہیں۔ دریائے فرات کے کنارے حسین ابن علی 70 سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مظلومانہ شہید کر دیے جائیں، نبی علیہ السلام کی اولاد، اور آپ کی وفات کو صرف 50 سال گزرے، اور وہ شخص جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اور آپ کہیں یہ ٹاپک ڈسکس نہ ہو، ڈسکس تو ہونا ہے۔ اب آپ دیکھیں جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے یہ زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس پہ آپ مٹی نہیں ڈال سکتے۔ تو اگر حضرت عمر فرات کے کنارے کتا مرنے کا رسپانسبل ہیں تو یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر یہی واقعہ ہوا ہے نا، حسین ابن علی کی شہادت، تو وہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے اسی فرات کے کنارے؟ اور یہ میں ان مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ مفتی صاحب کیا بریلوی مکتب فکر کا یہ عقیدہ تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ کن کی بولی آپ بول رہے ہیں؟ کیا اعلی حضرت کا یہی عقیدہ ہے یزید کے بارے میں؟ احمد بریلوی صاحب کا، اہل سنت کے ائمہ کا یہی عقیدہ ہے؟ یہ تو سعودیہ ایران کی ٹسل کے بعد یزید کے طرفدار پیدا ہوئے ہیں، پہلے تو کوئی نہیں رہا۔ یہ کہاں سے آپ امت میں عقیدہ جو ہے وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں، اور آپ ہمدردیاں کر رہے ہیں آ کے اس کے ساتھ؟ تو اور طرف بات چلی جائے گی۔ یہ مفتی صاحب نے جو کچھ بات کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا وبال دنیا میں یہ چکھیں گے۔ ان کو پتہ نہیں ہے ان کا سودا عوام میں نہیں بکنا، نہ تو یہ بریلویت کا مزاج ہے ناسبیت، دیوبند اور اہل حدیث کا مزاج ہے ناسبیت والا، اور اس کی وجہ بھی سعودیہ ایران ٹسل ہے، پہلے ان کا بھی نہیں تھا۔ میں نے کئی بار بتایا کہ سب سے زیادہ ناسبیت کے خلاف اگر کسی نے کام کیا تو اہل حدیث علماء تھے، لیکن اہل حدیث علماء پرانے ہیں، علامہ وحید الزمان، نواب صدیق حسن بھوپالوی، سید داؤد راز۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ آلموسٹ 1 ملین ہونے والا ہے، امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون، میں نے HD کیمرے میں اہل حدیث علماء کی چیزیں دکھائی ہیں کہ پرانے اہل حدیث کیسے تھے، اور یہ سعودیہ میڈ جو ہے وہ 21ویں صدی کے اہل حدیث کس قسم کے ہیں۔ یہ اہل حدیث تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہیں۔ تو یہ ان کی بات بالکل غلط ہے۔ یزید بینیفیشری ہے سسٹم کا۔ ان کو اگر اسلامک ہسٹری ذرا سی بھی پتا ہو، اہل سنت کی ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ، البدایہ والنہایہ جسے تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، تاریخ طبری اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ ابن خلدون اٹھا کے دیکھ لیں، ابن عساکر اٹھا کے دیکھ لیں، سب میں ڈیٹیلز موجود ہیں، اور وہ فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم کی حدیث میں۔ وہ حدیث بھی اس میں نے لکھی ہوئی ہے کہ کوفے کا گورنر تھا نعمان ابن بشیر، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا یزید کو کہ یہ آ رہے ہیں وہاں پہ اور کوفے سے یہ ایک قیام کریں گے اور دعوت حق لانچ کریں گے، سب سے پہلا اس نے ڈیسیژن کیا کہ نعمان ابن بشیر کو کوفے کے گورنری سے ہٹا دیا۔ یہیں سے اس کی 2 نمبری شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں پروف دیں، پروف آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟
اس لیے کہ نعمان ابن بشیر صحابی تھے، ان کو پتا تھا حضرت حسین کے ساتھ تو میں کوئی نیگیٹو نہیں کر سکتا، تو وہ نرم رویہ رکھتے تھے. اور عبید اللہ ابن زیاد کو اس نے بھیجا. عبید اللہ ابن زیاد ایک ظالم آدمی تھا. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 نمبر حدیث ہے کہ حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لا کے پیش کیا گیا. استغفر اللہ. اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جن لوگوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا. یہ صحیح بخاری شریف ہے 3748 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. اور آپ لوگوں کے پیٹ میں آج تک درد ہو رہی ہے. دارالاسلام والوں نے تحریف کر کے علیہ السلام کاٹ دیا اس میں سے، لیکن سعودیہ کا جو مکتبۃ شاملہ ہے اس میں موجود ہے. دارالکتب العلمیہ کا جو بیروت کا چھپا ہوا ہے اس میں موجود ہے. اور اہل حدیث کی جو سب سے بڑی سائٹ ہے حدیث کی کتابوں کی sunna.com، اس میں موجود ہے. اسلام 360 میں موجود ہے، اور اس میں بھی عربی میں علیہ السلام ہے، اردو میں مولوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا ہے. تحریف، یہ ہے تحریف. تو سر جب آپ چوری کریں گے نا اتنی سی بھی، تو اللہ نے ایک بلا آپ پہ چھوڑی ہوئی ہے. جو مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکال کے پھینکتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے یہ بخاری شریف ہے اور یہ مولانا شریف ہے. حسین ابن علی کا سر کاٹ کے سامنے رکھا گیا. اس نے کچھ کلام کیا تو حضرت انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، تڑپ اٹھے. انہوں نے کہا سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی تھے. تو یہ ان لوگوں کا، اور یہ تھا گورنر کوفہ جو لگایا اس کام کے لیے گیا تھا. وہ کہتے ہیں یزید کو پتہ نہیں چلا، اس نے خود ڈسین کیا. اچھا جی مان لیا. تو جب یہ خود اس نے ڈسین کیا اس کے بعد یزید نے پھر یقیناً اس سے عبید اللہ ابن زیاد کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا، کیونکہ آپ تو ہمیں کہانی کراتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو حکمران کی ذمہ داری ہے. تو یزید نے پھر حسین ابن علی نبی کا بچہ جب قتل ہوا اتنے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ تو اس کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا. کوئی ضعیف روایت ہی لے آئے. اور اگلے دن میں ایک مولوی کو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے حسین سے لڑنے کے لیے جو آیا تھا وہ کون تھا؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. یہ اسی طریقے سے میں کہوں کہ وہ طوفان نوح کے اندر جو غرق ہو گیا، آپ کو پتہ ہے کون تھا؟ وہ حضرت نوح کا بیٹا تھا. تو انو میں ہی چپیڑ مار سکنا. سعد ابن ابی وقاص کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت نوح کا؟ تو آپ دھونس لگا رہے سعد ابن ابی وقاص کی ہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تو اشرم و اشرم میں سے. نوح کا بچہ اگر کافر نکلا ہے تو سعد کا بچہ اگر غلط نکلا ہے وہ پھر کہتے ہیں وہ نبی کے ماموں تھے. او یار کہانیاں کرانی بند کرو. یہ اسی طریقے سے ہے کہ وہ ترک رفع دہن پہ کہتے ہیں ابن مسعود کا مرتبہ آپ کو پتہ ہے؟ او ابن مسعود کا مرتبہ پتہ ہے؟ ابن مسعود سے پہلے وہ ثابت بھی ہو، پھر اگلی بار مرتبے ہوں گے. ناموں کا روب. سعد ابن ابی وقاص تو سر آپ کو، ہمارے تو وہ لیڈر ہیں. میں نے کتنی حدیثیں پیش کی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے 6220. انہوں نے تو حضرت معاویہ کے ساتھ پھڈا لے لیا تھا جب حضرت علی پہ سب و شتم کروانے لگے تھے. سعد ابن ابی وقاص جیسا تو شیعان علی کوئی نہیں تھا. آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس کا بیٹا تھا. اس کے بیٹے کے کرتوت بھی صحیح مسلم میں موجود ہیں. یہ لشکر لے کے آیا تھا حضرت حسین ابن علی کے خلاف لالچ میں. اس کا اشر کیا ہوا بعد میں؟ تو یہ پورا پلان ہوا تھا. اور اگر کہتے ہیں نہیں یہ حادثاتی طور پہ ہو گیا تو بعد میں پھر سزا دینی چاہیے تھی. کوئی سزا نہیں دی ہے. الٹا اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے مدینے والوں نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی. حالانکہ وہ پہلے بھی تلوار کے زور پہ لی تھی حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے، ہماری مجبوری ہے. سانو نبی دا منہ ماردا ہے تو انو نبی دا منہ نہیں ماردا. تو آج تک یزید دی وکالت کر رہے ہو، لیکن ہم صرف نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی وجہ سے احترام کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں. یہ فرق ہے علی کے شیعہ میں اور معاویہ کے شیعہ میں. علی کے شیعہ